اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذات پہ نظر ڈالو، غور کرو، رب کے احسانات کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں آپ کو سناتا جاؤں، آپ سنتے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم غور کرو، اپنی ذات پہ نظر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا انمول دیا، آنکھیں دی اللہ نے انمول، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، ساری دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی سب زور لگا لیں، زکندے مار لیں، جتنی چاہے کاوشیں کر لے، مگر اللہ نے آنکھ میں جو نور ڈالا، جو روشنی ڈالی، جو اللہ نے آنکھ بنائی، اس جیسی آنکھ ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ اللہ کی بھیا نعمت۔ اللہ نے ہاتھ بنائے انمول، ساری دنیا مل کر ہاتھ بنانا تو بڑی بات ہو گئی میاں، ایک انگلی بنا کے دکھائے جو اسی طرح کام کرتی ہو، انگلی تو بڑی بات ہو گئی۔ یہاں پر جو باریک باریک جلد میں کھال میں لکیریں ہوتی ہیں جسے فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، اللہ نے ہر انسان کی انگلی میں وہ لکیریں، وہ فنگر پرنٹ بنائے، مگر کمال یہ ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے، ہر انسان کی انگلی کے اندر لکیریں الگ ہیں، ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ لاؤ ساری دنیا زور لگا لو، ایسا فنگر پرنٹ سب کا الگ الگ بنا کے دکھا دو، ساری ٹیکنالوجی تھک جائے گی، سارا یہ دنیا کا ساری کی ساری یہ جو ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتے ہیں سب تھک جائیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ کے جیسا ہاتھ نہیں بنا سکتے۔ مجھے بتاؤ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اللہ کی یہ پیر، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، یہ تائید کریں گے، یہ پیر اللہ نے بنایا، کسی کا پیر خراب ہو جائے دوسرا ڈاکٹر لگا تو دیتے مگر کام نہیں کرتا، ایک ایک انگلی الگ الگ ہلتی ہے، اللہ کی قدرت پہ تو کمال ہے۔ یہ پیر کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، ساری دنیا مل کر ایسا پیر نہیں بنا سکتی۔ اب جملہ مس نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا انمول دیا، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا پلیز، ڈونٹ ڈسٹرب، کیپ کوائٹ، آرام سے بیٹھو، سنو یار، سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے بیچ میں۔ آرام سے سنو، جملہ جو دوں گا اس کو سننا، محسوس کرنا، یہاں سے۔ اللہ نے آنکھیں بنائی بے مثال، اللہ نے زبان بنائی بے مثال، ہاتھ بنایا بے مثال، پیر بنائے بے مثال، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ اللہ نے جو کچھ دے دیا ساری دنیا مل کر اس جیسا بنا نہیں سکتی ہے، ساری دنیا مل کر اس کا بدل پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اب غور کرو، جب یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات، یہ ساری ٹیکنالوجی، انسان کی عقل، سارا زمانہ مل کر جب اللہ کی نعمتوں کا بدل نہیں لا سکتا، اللہ کی نعمتوں کی مثال پیش نہیں کر سکتا، تو محبوب خدا تو رحمت بن کے آئے ہیں۔ جب دنیا کے پاس نعمت کا بدل نہیں تو یہ دنیا رحمت کا بدل کہاں سے لائے گی؟ ہے دنیا پہ رحمت کا بدل، آواز کم نہ کرو، وہی رحمت جو تھی، ہے دنیا پہ رحمت کا بدل، حضور تو رحمت کائنات۔
اے میرے عزیزو غور کرو، تاجدار مدینہ والی کائنات رحمت بن کے آئے، اور محبوب خدا کی شان یہ، کہنے والے نے کہا پیکرِ دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ حضور بے مثال بن کے آئے، اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب آپ کو کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاجدار مدینہ رحمت بن کے آئے۔ اے لوگوں ذرا رحمت کا بھی مفہوم سمجھ لو اور رب کی رحمتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لو۔ آؤ میں تمہیں پہلے رب کی رحمتیں سمجھا دوں، اللہ کی رحمت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تو پھر تاجدار مدینہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، مدینے والے آقا کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سنو رحمت خدا کیا ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا کیا عالم ہے، اللہ کی رحمتوں کی وسعتیں بڑی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو ساری جگہ ہے، اگر یہ ساری جگہ بھی اس کے گناہوں سے بھر جائے تب بھی اس کے گناہ رب کی رحمتوں سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کرم فرمائے تو ان سارے گناہوں کو لمحوں میں معاف کر سکتا ہے، خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، وہ بخشنے والا خدا ہے، وہ کرم کرنے والا خدا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، ادھر بندے نے مشکل میں پکارا یا اللہ، ادھر بندے نے مشکل میں ایک مرتبہ پکارا، ایک مرتبہ آواز دی، فرمایا گیا اس نے ایک مرتبہ پکارا، اللہ کی رحمتیں اس ایک مرتبہ پکارنے والے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ 70 مرتبہ رب کی رحمتیں پکارتی، کیوں؟ کیونکہ رب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کرتا کیوں ہے اور پیار کتنا ہے؟ سنو، ہم لوگ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، جرم ہوتے ہیں ہم سے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم لوگ گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، کبھی شیطان بہکاتا ہے تب گناہ ہوتے ہیں، کبھی نفس بہکاتا ہے تب گناہ ہوتے ہیں۔ ایک ہی نہیں ہے کہ صرف شیطان ہی بہکا رہا ہے، ایک اور شیطان ہر وقت اپنے ساتھ ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ نفس جب تک نفس امارہ ہے واقعی وہی کام کرے گا جو شیطان کا ہے، لیکن اس کی منزلیں ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب نفس منزلیں طے کرتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں بیان کی۔ نفس امارہ ہر مومن کے پاس، ہر کافر کے پاس ہمیشہ گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ نفس کی اگلی منزل نفس ملہمہ، نفس کی اگلی منزل نفس لوامہ، لیکن ایک منزل وہ ہوتی ہے نفس کی، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ اس قسم کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے،
اور نفس جب نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر بندے کو ہمیشہ نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، ہمیشہ نیکیوں کے راستوں پہ لے کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں انسان کے دماغ کی مثال بھیڑ کی طرح ہے، انسان کے نفس کی مثال بھیڑیے کی طرح ہے، اور انسان خود ایک چرواہے کی طرح ہے۔ چرواہا نظر ہٹائے بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بھیڑیے پر کڑی نگاہ رکھو، نظر نہ بچنے پائے، اگر نظر تمہاری بچ گئی، ذرا سی لاپرواہی ہو گئی، یہ نفس نام کا بھیڑیا عقل نام کی بھیڑ کو کھا جائے گا۔ مطلب نفس عقل پر غالب آ جائے گا، پھر فیصلے غلط ہی لیتے رہو گے، پھر صحیح فیصلہ نہیں لے پاؤ گے، دماغ پر جو ہے نفس غالب آ جائے گا۔ اب ضمناً ذرا ایک بات بھی بتاتا چلوں، نفس کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور نفس کس کو کہتے ہیں، نفس کو بھی ذرا سا سمجھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، دیگر صوفیاء نے بھی تذکرہ نفس کا کیا، آپ نے تو بیان کیا، انہوں نے نقل کیا۔ نفس کیا ہے؟ نفس کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب اللہ نے اس کی تخلیق کی، تو اللہ نے نفس سے سوال کیا، بتا میں کون ہوں؟ نفس کو اللہ نے بنایا، پروردگار نے سوال کیا، بتا میں کون ہوں؟ یہ کہنے لگا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ یہ میں جو آدمی کرتا ہے نا، یہ اس کا نفس کرواتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انجمن کے صدر بہت اچھے، تو دوسرا بندہ پلٹ کے کہتا ہوں گے میں ہوں۔ بولو، کوئی کہے رضا کمیٹی کے صدر نصر اللہ بھائی بڑے عمدہ آدمی ہیں، اچھا اخلاق ہے، دوسرا بولنا اچھا نصر اللہ کی تعریف، ارے ہم بھی ہم ہیں۔ انسان میں اسی میں لگا ہوا ہے، یہی سے تو غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر انسان کی زندگی میں آتا ہے جو برباد کر دیتا ہے۔ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں، اور یہاں بات بندوں کی نہیں تھی، رب کا سوال تھا، خدا جس نے پیدا کیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ مولا تو ہے، میں۔ مگر پروردگار عالم کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اسے لے کر جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ صوفیاء فرماتے ہیں 1-2 سال نہیں، 2-4 برس نہیں، فرمایا گیا 300 سال تک اسے دوزخ میں رکھا گیا، 300 سال تک عذاب دیا گیا۔ 300 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑا طویل ترین وقفہ ہوتا ہے۔ 300 سال تک عذاب دیا گیا، 300 سال کے بعد میں نکالا، پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ یہ کہنے لگا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اب سمجھو کتنا خطرناک ہوتا ہے نفس۔ 300 سال عذاب ہوا مگر جواب وہی جو کا تو۔ 300 سال کے عذاب کے بعد میں بھی 300 سال دوزخ میں رہ کر بھی جواب نہیں بدلا۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مغرور آدمی 1 منٹ میں بدل جائے، 2 منٹ میں بدل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نفس اتنی آسانی سے نہیں بدلتا، 300 سال عذاب دیا گیا پھر بھی نہیں بدلا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا لے کر جاؤ دوبارہ دوزخ میں ڈال دو. دوبارہ دوزخ میں ڈالا گیا. پھر 300 سال تک عذاب دیا گیا. 300 برس تک دوزخ میں رکھا گیا. پھر 300 سال کے عذاب کے بعد میں آیا. 300 برس کا عذاب جھیل کر آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. 600 سال کا عذاب ہو گیا تھا. 600 سال جہنم میں رہا تھا مگر کہنے لگا انتا انتا انا انا تو ہے میں ہوں. 600 سال عذاب کے بعد میں بھی جواب نہیں بدلا. اب ذرا جملے پہ توجہ کرنا. فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کا جواب نہیں بدلتا, یا اللہ کیا کریں اسے پھر دوزخ میں لے کر جاؤ. اللہ نے فرمایا نہیں دوزخ میں نہیں لے کر جاؤ. یا اللہ یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اسے دوزخ میں رکھو گے نہیں مانے گا. یا اللہ کیسے مانے گا, کیسے قابو میں آئے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک کام کرو, اس نفس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو, فاقوں کا بوجھ ڈال دو, سجدوں کا بوجھ ڈال دو, بندگی کا بوجھ ڈال دو, عبادت کا بوجھ ڈال دو. فرشتوں نے بھوک کا بوجھ ڈالا, عبادت کا بوجھ ڈالا, بندگی کا بوجھ نفس پر ڈالا. جب یہ سارا بوجھ نفس پر ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. پھر یہی نفس تھا کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے. دوزخ کے عذاب سے نہیں مانا, مانا تو بھوک سے مانا, مانا تو سجدوں سے مانا. تو پتہ لگ گیا نفس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. نفس قابو میں آتا ہے تو اسے بھوکا رکھو گے تب قابو میں آئے گا. اسے سجدوں کا بوجھ اس پہ ڈالو گے تب قابو میں آئے گا. سجدوں کے بوجھ سے کنٹرول میں آئے گا. تو اللہ نے نظام زندگی بھی ویسے ہی عطا فرمایا, اللہ نے قرینہ زندگی بھی ویسے ہی عطا فرمایا. پروردگار عالم نے سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض کر دیا اور بندوں کو مزاج دے دیا. سال میں ایک مرتبہ 30 دن تک اسے بھوکا رکھنا تاکہ یہ سال بھر تمہارے کنٹرول میں رہو, تمہارے قابو میں رہو. پھر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرما دی اس لیے کہ اس نفس کو قابو میں کرنا ہے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا, یہ نفس تمہارے قابو میں رہے گا.